بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پھر اس میں پانی ملا کر اسے گارے کی صورت میں تبدیل کیا۔ سورہ حجر آیت 28۔ اس کے بعد وہ خاک بدبودار گارے میں تبدیل ہوئی، پھر اس میں چکناہٹ پیدا کی۔ سورہ صافات آیت 11۔ اور پھر وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کے مانند بن گئی۔ سورہ رحمان آیت 14۔ ان تمام مراحل کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے یہ واضح نہیں ہے۔ کتاب ادریس میں مذکور ہے کہ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ بعض نے کہا اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست شفقت سے خلق کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اسی کے حکم پر فرشتوں نے عظمت آدم کا احترام کرتے ہوئے انہیں سجدہ بھی کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا استاد اور زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا ہے اور لوگوں پر ان کی اطاعت واجب قرار دی ہے۔ بعض نے کہا نہیں، بلکہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق فرشتے ہیں جو کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہمیشہ اطاعت خدا میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ ترک اولیٰ کی وجہ سے بہشت سے نکالے گئے۔ اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں ہدایت فرمائی، انہیں اور ان کی با ایمان اولاد سے بہشت کا وعدہ فرمایا۔ تیسرے گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو بارگاہ خدا میں امین وحی ہیں۔ بعض نے کچھ اور کہا، یوں بات طول پکڑ گئی۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے آئے اور اس بحث و گفتگو سے مطلع ہونے کے بعد یوں فرمایا، اے میرے بچوں، جو کچھ تم لوگ سوچ رہے ہو یہ سب غلط ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا اور اپنی روح مجھ میں پھونکی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جو ہی میں نے عرش خدا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میں نے اچانک انتہائی درخشاں 5 انوار دیکھے۔ میں ان انوار کی روشنی میں غرق ہو گیا اور خدا کی بارگاہ میں سوال کیا، اے پیدا کرنے والے، یہ 5 نور کون ہیں؟ خداوند قدوس نے فرمایا، یہ 5 نور اشرف المخلوقات اور میری امت کے دروازے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں آسمان، زمین، بہشت، دوزخ، سورج اور چاند کو ہرگز پیدا نہ کرتا۔ میں نے پوچھا، پروردگار، ان کے اسما کیا ہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرش کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ جب میں نے عرش کی جانب دیکھا تو وہاں پر میں نے یہ نام لکھے ہوئے دیکھے، بار کلیتا، ایلیا، تیتا، شبر، شبیر۔ یہ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کا سریانی زبان میں ترجمہ ہے۔ اس بنا پر سب سے افضل ترین مخلوق 5 تن پاک ہیں۔ الا والحاکمون، تالیف ڈاکٹر محمد صادقی، صفحہ 53۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بارے میں حکم خدا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق کے مراحل نے انہیں اس مقام و مرتبے پر پہنچا دیا کہ موجودات کی زینت اور مسجود ملائکہ قرار پائے۔ تکمیل بشر تب ہوئی ہے جب اس کے وجود خاکی میں اللہ کی جانب سے اپنی روح پھونکی گئی۔ اسی روح کے سائے میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے وجود میں فوق العادہ لیاقت و استعداد پیدا کر لی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا اکرام و احترام کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرو، یعنی خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں کہ اس نے اسی قدر و منزلت والا ایک ممتاز وجود خلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں گیلی مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ سورہ صاد آیت 71-72۔
اس بنا پر فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ اس مخصوص روح کی وجہ سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے وجود بشر میں پھونکی۔ اسی روح نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو یہ قابلیت بخشی کہ وہ زمین پر خدا کا نمائندہ اور خلیفہ قرار پائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام میں دو جینیں جس میں انسانی اور روح پائے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جسم مادی ہونے کے اعتبار سے انہیں منفی امور کی جانب دعوت دیتا رہا، جبکہ آپ علیہ السلام کی روح ملکوتی اور الہی ہونے کے لحاظ سے انہیں مثبت کاموں کی طرف بلاتی رہی۔ فرشتوں نے فرمان خدا کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی مثبت جہتوں کو دیکھتے ہوئے بغیر چوں چراں کے انہیں سجدہ کیا۔ در حقیقت فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا احترام کرتے ہوئے خدا کو سجدہ کیا ہے۔ تفسیر نور ثقلین جلد 1 صفحہ 58۔ لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے منفی پہلو یعنی ان کے جسم کو پیش نظر رکھا اور انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات درست ہے کہ یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا اور انہیں قبلہ بنایا گیا، لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام انسان اس افتخار میں شریک ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذاتی لیاقت و استعداد ان کی شخصیت کے یوں احترام کروانے کا موجب نہیں بنی، بلکہ ایسی لیاقت و استعداد تمام انسانوں کے اندر موجود ہے۔ روایات معراج میں نقل ہوا ہے کہ کسی ایک آسمان پر رسول خدا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، آپ آگے کھڑے ہوں تاکہ ہم تمام انبیاء اور فرشتے آپ کی اقتدا کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد ہم کبھی انسانوں سے مقدم نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کے امام جماعت بنے ہیں۔ نیز جب حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی تو آپ علیہ السلام کے بیٹے حبت اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آگے کھڑے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھائیں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، اے حبت اللہ، جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت میں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، تب سے ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ ہم اولاد آدم کے امام میں جماعت بنیں۔ تفسیر نور ثقلین جلد 1 صفحہ 58۔ ابلیس کا تکبر اور سرکشی۔ ابلیس کا نام حارس ہے، اگرچہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ قرآن میں ہے کہ ابلیس جن تھا، سورہ کہف آیت 50۔ لیکن کروبیوں اور فرشتوں کے درمیان کثرت سے عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ خدا کے ممتاز عبادت گزاروں میں سے قرار پایا۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے، ابلیس نے 6000 سال خدا کی عبادت کی ہے، البتہ یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ سال دنیا کے ہیں یا آخرت کے، لیکن ایک لمحے کے تکبر نے اس کی ساری عبادت غارت کر دی۔ نہج البلاغہ خطبہ 192۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔